شاعر مشرق علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں ایک ایسی حکیمانہ بات کہی ہے جو اس خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے اور تاریخ اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اقبال نے فرمایا، ایشیا پانی اور مٹی میں گندھا ہوا ایک بہت بڑا وجود ہے اور افغانستان اس وجود کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر یہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اور اگر یہاں فساد برپا ہوا تو پورے ایشیا میں فساد برپا ہوگا۔ تاریخی واقعات سے نچوڑ کی ہوئی اقبال کی اس حکمت کو وہ تمام قوتیں خوب سمجھیں جو اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی تھیں، اور ہم انہی طاقتوں کے ہاتھ میں مسلسل کھیلتے رہے، انہی کا اعلیٰ کار بنتے رہے اور انہی کے مفادات کے لیے اپنے ہی ہم وطنوں کا خون بھی بہاتے رہے۔ ہم نے افغانستان کے لیے ایسی تمام قوتوں کو راستہ دیا جو وہاں مسلسل فساد برپا کیے رکھنا چاہتی تھیں۔ آج 50 سال کے بعد یہ حقیقت تشت ازبام ہو چکی ہے کہ 1973 میں صدر نکسن اور اس کے مشہور وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے اس خطے کے لیے ایک ایسی پالیسی وضع کی تھی جس پر اس کے بعد آج تک مسلسل عمل درآمد کیا جاتا رہا ہے۔ ریسرچ اسکالرز اس پالیسی کا نکسن ڈاکٹرائن یا پھر کسنجر ڈاکٹرائن کے نام سے اپنے تحقیقی مقالوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اس ڈاکٹرائن یا پالیسی میں لکھا ہے کہ اگر امریکہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ اور کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے تو افغانستان، ایران اور پاکستان کو مسلسل پریشان، تباہ حال اور افراتفری کا شکار رکھا جائے۔ آپ کو امریکہ کے عسکری رسالے وار سٹڈیز جرنل آف کولڈ میں ایسے لاتعداد مضامین مل جائیں گے جو 1973 میں تخلیق کی گئی نکسن یا کسنجر ڈاکٹرائن اور اس خطے پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ پالیسی ایک پرامن افغانستان میں سرد روداد کے ہاتھوں ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ آج اس واقعے کو گزرے 50 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت سے افغانستان آگ اور خون کی ایک وادی میں بدل چکا ہے۔ ملا محمد عمر کی حکومت کے 5 سال ایسے تھے جو امن سے گزرے، مگر اس امن کو غارت کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی اسی ڈاکٹرائن پر عمل درآمد کے لیے دنیا بھر کی قوتوں کو لے کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک برِ صغیر کے مسلمانوں کا ربط اور رشتہ افغانستان کے جزوی مسلمانوں کے ساتھ قائم رہا، انہیں برِ صغیر پاک و ہند میں کبھی بھی خوف کی ایک رات تک نہیں گزارنا پڑی۔ متحدہ ہندوستان میں آخری دفعہ 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے میدان میں ایک عظیم معرکہ برپا ہوا۔ ہندو مرہٹا افواج ہندوستان پر اپنا قبضہ تقریباً مکمل کر چکی تھیں کہ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو نصرت اور مدد کے لیے خط لکھا اور اس نے سدا شورا بھاؤ کی سرکردگی میں پورے ہندوستان سے اکٹھی کی گئی ہندو فوج کا قلع کما کر دیا۔ افغانستان کے حالات سے ارد گرد کے ممالک جن میں ایران، موجودہ تاجکستان اور ازبکستان بھی ہمیشہ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ محمود غزنوی نے صرف ہندوستان پر ہی 17 حملے نہیں کیے بلکہ اس کی سلطنت تہران، اصفہان سے لے کر سمرقند و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا پایہ تخت بلوچستان سے ملحقہ شہر غزنی تھا۔ اسی طرح نادر شاہ جو افشار قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ خراسان قدیمی میں پیدا ہوا مگر اس کی سلطنت موجودہ ایران، آذربائیجان، عراق، ترکی، ازبکستان، بحرین اور پاکستان سمیت کئی علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ برِ صغیر کا کوئی ایک بھی مسلمان حکمران ایسا نہیں ہے جس نے افغانستان یا پھر افغانستان کے راستے یہاں آ کر حکومت نہ قائم کی ہو۔ پورے خطے میں افغانستان ہی ہمیشہ واحد آزاد سرزمین رہا ہے۔ فرانس، برطانیہ، ہالینڈ اور پرتگال کی عالمی نو آبادیاتی طاقتوں نے دنیا بھر کے ملکوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تو ایسے دور میں بھی جب برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، افغانستان کی سرزمین پر کبھی بھی برطانیہ کا سورج طلوع نہ ہو سکا۔ ہندوستان پر 1857 میں یونین جیک کا پرچم لہرانے سے 15 سال قبل جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کی پوری دنیا پر دھاک بیٹھ چکی تھی، انہوں نے طاقت کے نشے میں افغانستان کا رخ کر لیا۔ پہلے وہاں رجیم چینج کا تجربہ کیا گیا جو کامیاب نہ ہو سکا، تو کابل پر حملہ کر دیا گیا۔ جنرل ایلفنسٹون کی سربراہی میں 20,000 سپاہی، جن میں 6,000 گورے اور باقی ہندوستانی تھے، سب کے سب 6 جنوری 1842 کے دن کابل کی برف پوش وادیوں میں قتل کر دیے گئے۔ ایک ڈاکٹر کو زندہ چھوڑا گیا تاکہ وہ برطانوی حکمرانوں کو یہ اطلاع پہنچائے
کہ اب اس سرزمین کا رخ کیا تو زیادہ مختلف نتائج نہیں نکلیں گے۔ اس واقعے کو آج 180 سال بیت چکے ہیں۔ شاید اسی کا انتقام ہے کہ افغانستان کو تباہ حال اور برباد رکھنے کی عالمی طاقتوں کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے خطے کا امن و امان بھی تہہ بالا ہے۔ افغانستان سے سب سے زیادہ اور براہ راست متاثر ملک پاکستان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ براہ راست مداخلت کے ذمہ دار بھی ہم ہی رہے ہیں۔ افغانستان کا امن برباد کرتے اور عالمی خواہشات کی تکمیل کا اعلی کار بنتے ہوئے ہمیں 30 سال ہو چکے ہیں۔ اس 30 سال کے عرصے میں جو قیمت ہمارے عوام نے چکائی ہے وہ المناک ہے۔ 80 کی دہائی میں ہمارے ہاں افغان ایجنسی خاد اور روسی ایجنسی KGB مسلسل دھماکے کروایا کرتی تھیں اور ہم یہاں سے مجاہدین کے قافلے تربیت اور اسلحے سے لیس کر کے بھیجا کرتے تھے۔ افغانستان میں امن تھا اور نہ ہی ہمارے ہاں سکون۔ روس 1988 میں افغانستان سے نکلا تو 2001 تک 13 سال پاکستان امن کا گہوارہ بنا رہا۔ کوئٹہ کی جناح روڈ اور پشاور کا قصہ خوانی بازار رات گئے تک رنگ و نور میں ڈوبے رہتے۔ 11 ستمبر کے بعد ہم پھر عالمی قوتوں کے اعلی کار بنے اور ہم نے امریکہ کو اپنی سرزمین دے کر اپنا 13 سال کا امن برباد کیا اور پھر اگلے 20 سال کی بدامنی، دہشت اور موت خرید لی۔ افغانوں کا تورا بورا تو شاید نہ بن سکا مگر ہمارا تورا بورا بن گیا، جس کی گرد میں 70,000 پاکستانی دفن ہو گئے۔ افغانستان میں اگست 2021 میں امارات اسلامی کی حکومت آئی تو وہاں امن آ گیا۔ کابل دنیا کا پرامن ترین شہر بن گیا۔ لیکن 2022 کا گزشتہ سال ایسا تھا کہ جب اس خطے میں امریکہ نے جن دہشت گرد گروہوں کو اپنی سربراہی میں پالا پوسا اور ٹریننگ دی تھی انہیں سر اٹھانے پر اکسایا گیا۔ پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں اطراف سے دہشت گردی کے حملے شروع ہو گئے۔ افغانستان میں اس کا آغاز 22 جنوری کو ہرات میں بس میں دھماکے سے ہوا اور پاکستان میں جنوری میں ہی لاہور اور کیچ ضلع میں دھماکے اور حملے کیے گئے۔ دونوں ممالک کی مساجد پر حملے کیے گئے۔ دونوں ملکوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دسمبر 2022 میں افغانستان میں ہرات کا دھماکہ اور کابل کے ہوٹل پر دہشت گرد حملے کے 3 ہفتے بعد پشاور میں پولیس لائن پر حملہ۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایک ہی قوت ہے جو بیک وقت دونوں ممالک کا امن برباد کرنا چاہتی ہے۔ یہ قوت کون سی ہے؟ یہ کون سی ڈاکٹرائن جس پر عمل شروع ہے؟ اگر سمجھنا ہو تو امریکہ کے کولڈ وار جنرل کا مطالعہ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔